اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عذابا مہینا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ سامعین کرام، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 151، 152 اور 153 ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ اس کے بین میں کوئی راہ نکالیں، یہی لوگ یقیناً پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ان کے ضرور اجر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، ان آیات کی روشنی میں تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک نبی کا بھی کفر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سارے نبیوں کا کفر بن جاتا ہے۔ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا
اس وقت یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی نبیوں کو مانتے تھے۔ اسی طرح نصارہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی نبیوں کو مانتے تھے۔ سامری حضرت یوشع علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے، یہ سامری آپ کی نبوت کے علاوہ کسی اور کی نبوت کے قائل نہیں تھے۔ اسی طرح مجوسی صرف زرتشت کو اپنا نبی مانتے تھے۔ سورۃ النساء کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سامعین کرام کہ بعض لوگوں نے اپنی نفسانی خواہشوں اور اپنی آبائی تقلید اور تعصبات کی بنا پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر رکھا ہے، اور پھر رسولوں میں سے بھی بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے اولئک ھم الکافرون حقا، یعنی یہی لوگ پکے کافر ہیں، اور فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، پس ایسے کافروں اور ایسے منکروں کو اہانت اور رسوائی امیز عذاب دیے جائیں گے۔ جن نبیوں پر ایمان ان لوگوں نے نہ لا کر ان کی انہوں نے توہین کی، ان کے متعلق باتیں بنائی، تمسخر اور ٹھٹھے کیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب ان کے کفر کا بدلہ یہی ہے کہ ان کی بھی توہین کی جائے اور ان کو بھی عذاب دیا جائے۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے مرسلوں پر بھی نہ صرف ایمان لائے بلکہ انہوں نے نبیوں میں کوئی تفریق بھی نہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے مطابق انہیں بڑے بڑے اجر و ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ضمن میں اسی مضمون کا ذکر سورۃ البقرہ کے آخر میں بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مومن جو ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ مرسلوں کے ضمن میں ہی اللہ تعالیٰ سامعین کرام سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 میں فرماتا ہے تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہ وہ رسول ہیں، یعنی اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ رسولوں کا ذکر فرمایا ہے قرآن کریم میں، پھر اللہ فرماتا ہے یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت بخشی ہے، ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے صرف درجات بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے کھلے دلائل دیے اور روح القدس کے ذریعے اس کی تائید کی تھی۔
اور اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد آئے کھلی کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے نہ جھگڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پس ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض نے ان میں سے انکار کر دیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ رسولوں میں مقام و مرتبہ اور فضیلت کے لحاظ سے بہت فرق بھی ہے۔ پہلے میں نے آیات پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ کی، جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہے، سب ایز اے پیغمبر، ایز اے پیغام رساں، ایز اے میسنجر سب برابر ہیں۔ لیکن اس آیت میں جو ابھی میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسولوں میں مقام و مرتبہ اور فضیلت کے لحاظ سے بہت فرق بھی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا میں 1,24,000 رسول بھیجے گئے تھے۔ ان میں سے بعض رسول علاقائی تھے، یعنی وہ خاص علاقوں کی طرف بھیجے گئے۔ بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعض شہروں کی طرف بھیجا، اور بعض رسول مختلف اقوام کی طرف بھیجے گئے تھے اپنے اپنے زمانوں میں۔ یہ قومی رسول تھے۔ ان میں سے بعض تشریعی رسول تھے جو اپنی اپنی قوموں کی طرف شریعت دے کر بھیجے گئے تھے۔ بعض شریعت کے ساتھ تو نہیں بھیجے گئے، لیکن وہ مستقل نبی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست نبوت کے لیے اپنے فضل کی جو ہے اس کی نبوت کا انعام ہے، اس کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا تھا۔ اور ان سب کا مرسلوں میں صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامعین کرام ایسے رسول تھے جو کہ نہ صرف ایک کامل شریعت دے کر بھیجے گئے، بلکہ وہ تمام انسانوں کی طرف بھی بھیجے گئے تھے۔ یہ صرف اللہ کا ایک وصف ہے، ایک امتیاز ہے۔ باقی سب رسولوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے ان کے درمیان اور آسم کے درمیان، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ الاعراف میں مخاطب کر کے فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ یہ آسم کا ایک فخر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فخر ہے کہ آپ کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے سامعین کرام کہ ہم سب مرسلوں پر ایمان لائیں اور ان میں کوئی بھی فرق نہ کریں، کیونکہ پیغام رساں اور پیغامبر ہونے کے لحاظ سے یہ سب برابر ہیں، لیکن مقام و مرتبہ کے لحاظ سے اور فضیلت کے لحاظ سے ان میں سے بعض میں فرق بھی ہے۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب میں اپنے خطبہ کے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ خاکسار نے مورخہ 9 اگست 2013 کو نبوت کے سلسلہ میں چند سوالات کے ساتھ خطبات کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ چند سوالات یہ تھے: نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد کیا امت محمدیہ میں نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے یا کہ یہ سلسلہ جاری ہے؟ اور قرآن کریم اس ضمن میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ یہ ایک سوال تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ حقیقی مستقل اور امتی نبوتوں کی ماہیت کیا ہے، اور کیا ان میں کوئی فرق ہے یا کہ نہیں؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے امتی ذلی اور بروزی نبوت کا کوئی تصور نہیں تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ چوتھا سوال یہ تھا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اگر صادق تھے تو آپ کا مقام و مرتبہ کیا تھا؟ یعنی آپ کا مقام و مرتبہ آپ کی وحی کی روشنی میں کیا تھا، اور آپ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اپنی تحریروں، اپنے الفاظ میں کیا تھا؟
اچھا، پانچواں سوال یہ تھا کہ امتی اور نبی ہونے یا امتی نبی ہونے میں کیا کوئی فرق ہے یا کہ نہیں؟ خاکسار نے گزشتہ 5 خطبات جمعہ میں پہلے 4 سوالوں کا مفصل جواب دے دیا ہے۔ یعنی میں نے قرآن کریم کی روشنی میں یہ حقیقت ثابت کر کے دکھائی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین یا نبیوں کے خاتم ہونے سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نبی مبعوث نہیں فرمائے گا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور غلامی میں ایک قسم کی نبوت کا وعدہ بخشا ہوا ہے، جو کہ امتی ذلی اور بروزی نبوت ہے۔ اسی طرح خاکسار نے اپنے مورخہ 23 اگست 2013 کے خطبہ جمعہ میں احادیث اور بزرگان سلف جن کی نیکی اور تقوی پر پوری امت کو فخر ہے، ان کے ارشادات کی روشنی میں یہ بتایا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں غیر تشریحی یعنی امتی نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی طرح خاکسار نے اپنے مورخہ 30 اگست کے خطبہ جمعہ میں نہ صرف ذلی، بروزی اور امتی نبوتوں کی ماہیت کے متعلق بتایا تھا، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایسی نبوتوں کے نہ ہونے کی وجوہات پر بھی روشنی ڈالی تھی۔ اسی خطبہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام اپنے پر نازل ہونے والی وحی و الہام کی روشنی میں ایک سچے نبی اور ایک سچے رسول تھے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے سامعین کو یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے بذات خود نبی اور رسول ہونے کا حلفاً دعویٰ کیا ہوا ہے اپنی زندگی میں، اپنی تحریروں میں۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ 1901 کے بعد حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے اکثر جگہ پر اپنے متعلق لکھا ہے کہ آپ نبی بھی ہیں اور امتی بھی۔ مثلا جیسا کہ آپ اسلام حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 154 پر لکھتے ہیں، اسی طرح اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے، وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے، اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزوی فضیلت قرار دیتا تھا، مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی، اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم رہنے نہ دیا، اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا، مگر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی۔ میں اس ضمن میں ایک اور حوالہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پڑھ کر سناتا ہوں آپ لوگوں کو۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام لاہور سے مورخہ 23 مئی 1908 کو اخبار عام کو لکھے گئے اپنی زندگی کے آخری خط مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 598 پر لکھتے ہیں۔ آپ کیا لکھتے ہیں سنیے۔ آپ فرماتے ہیں، اس لیے محض مجھے امتیازی مرتبہ بخشنے کے لیے خدا نے میرا نام نبی رکھ دیا، اور یہ مجھے ایک عزت کا خطاب دیا گیا ہے تاکہ ان میں اور مجھ میں فرق ہو جائے۔ ان معنوں سے میں نبی بھی ہوں اور امتی بھی، تاکہ ہمارے سید و آقا کی وہ پیشگوئی پوری ہو کہ آنے والا مسیح امتی بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مذکورہ دونوں حوالوں میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے اپنے متعلق ایک تو یہ فرمایا ہے کہ میں ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی ہوں، اور ثانیاً یہ بھی فرمایا ہے کہ آنے والا مسیح امتی بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی جنہوں نے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو بطور مہدی و مسیح موعود علیہ السلام قبول نہیں کیا، اپنی لا علمی اور اپنی ناسمجھی کی وجہ سے
وہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق نزول فرمانے والے موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق یہ امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مصداق وہی پرانے اسرائیلی مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام ہیں جن پر انجیل نازل ہوئی تھی اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ بجسم عنصری آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور وہی آخری زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق دوبارہ زندہ آسمان سے نزول فرما کر دین اسلام کو دنیا میں غالب کریں گے۔ لیکن ہم احمدی، خواہ ہمارا احمدیوں کے کسی بھی فرقہ سے تعلق ہے، یہ یقین ہم رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم سے متعلقہ پیشگوئی کے مطابق امت محمدیہ میں سے ہی کسی امتی فرد کا بطور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول ہونا تھا۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اپنے موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق 4 دفعہ نبی اللہ فرمایا ہے۔ اب یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو امت محمدیہ میں سے نبی بنائے گا تو کیا وہ امتی نبی نہیں ہوگا؟ وہ امتی اس لیے ہوگا سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امت میں سے چنا ہوگا، اور نبی وہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نبی بنایا ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں سے کسی امتی فرد کو نبی بنائے گا تو کیا وہ امتی نبی نہیں ہوگا؟ ضرور وہ امتی نبی ہوگا، کیونکہ اسے امت محمدیہ میں سے ہی نبی بنایا گیا ہوگا۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں ایک پہلو سے نبی ہوں اور ایک پہلو سے امتی ہوں، تو اردو زبان میں ان الفاظ کا یہی مطلب ہے کہ وہ اپنے متعلق کہہ رہا ہے کہ وہ امتی نبی ہے۔ واضح رہے کہ اپنے آپ کو امتی نبی کہنا یا یہ کہنا کہ میں ایک پہلو سے نبی ہوں اور ایک پہلو سے امتی ہوں، ان دونوں بیانات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان دونوں بیانات کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی یہ کہ کہنے والا یہ بتا رہا ہے کہ وہ امتی نبی ہے۔ سامعین کرام، بعض لوگ بچوں کی طرح ضد اور کج بحثی کرتے ہوئے یہ سوال کر بیٹھتے ہیں کہ جی دکھائیں کہاں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے امتی اور نبی کے الفاظ کو اکٹھا استعمال فرمایا ہے۔ اس ضمن میں واضح رہے کہ اصل اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نبی تھے یا کہ نبی نہیں تھے۔ اصل سوال یہ ہے، اگر ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نبی بنایا تھا تو پھر یہ فضول اور نامعقول بحث کے حضور سامنے کہاں امتی اور نبی کے الفاظ کو اکٹھا استعمال فرمایا ہے ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی گنجائش ہی نہیں رہتی ان سوالوں کی۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب علیہ السلام کو اپنے کلام میں نبی اللہ کہہ کر پکارا ہو تو پھر امتی اور نبی کے الفاظ کو اکٹھا دکھائے جانے کا مطالبہ کرنا اور اس پر انعاموں کی پیشکش کرنا ویسے ہی نامعقول سے مطالبے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی برگزیدہ بندے کو اسے میرے نبی کہہ کر پکارا، اے میرے نبی، تو پھر امتی اور غیر امتی کے جھگڑے ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو صادق پا کر قبول کیا تھا، لیکن جنہوں نے قبول ہی نہیں کیا، یا جنہوں نے قبول تو کیا لیکن پھر اپنے نفس کے بہکاوے میں آ گئے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی سمجھا سکتا ہے اگر وہ چاہے۔ کوئی بندہ نہیں ان کو سمجھا سکتا۔ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایسے لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہے، اور ہماری دعا ہے اے ہمارے خدا ان سب کو ہدایت دے دے۔ اگر کوئی انانیت کی بیماری کا شکار نہ ہو اور وہ اتباعی جماعت اسلام کی امتی نبوت کو سمجھنا بھی چاہے
تو اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالہ الوصیت کا ایک حوالہ جو اب میں پڑھوں گا ہر لحاظ سے ایک مکمل بیان ہے۔ آپ علیہ السلام روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 311 پر فرماتے ہیں، تمام نبوتیں اور تمام کتابیں جو پہلے گزر چکیں ان کی الگ طور پر پیروی کی حاجت نہیں رہی، کیونکہ نبوت محمدیہ ان سب پر مشتمل اور حاوی ہے۔ بجز اس کے سب راہیں بند ہیں، تمام سچائیاں جو خدا تک پہنچاتی ہیں اسی کے اندر ہیں، نہ اس کے بعد کوئی نئی سچائی آئے گی اور نہ اس سے پہلے کوئی ایسی سچائی تھی جو اس میں موجود نہیں۔ اس لیے اس نبوت پر تمام نبوتوں کا خاتمہ ہے اور ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جس چیز کے لیے ایک آغاز ہے اس کے لیے ایک انجام بھی ہے۔ لیکن یہ نبوت محمدیہ اپنے ذاتی فیض سے قاصر نہیں، بلکہ سب نبوتوں سے زیادہ اس میں فیض ہے۔ اس نبوت کی پیروی خدا تک بہت سہل طریق سے پہنچا دیتی ہے، اور اس کی پیروی سے خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے مکالمے و مخاطبہ کا اس سے بڑھ کر انعام مل سکتا ہے جو پہلے ملتا تھا۔ مگر اس کا کامل پیرو صرف نبی نہیں کہلا سکتا، کیونکہ نبوت کاملہ تامہ محمدیہ کی اس میں حد تک ہے۔ ہاں، امتی اور نبی دونوں لفظ اجتماعی حالت میں اس پر صادق آ سکتے ہیں۔ سامعین، ان الفاظ کو غور سے سنا جب میں پڑھ رہا ہوں، یہ حضور اسلام کے الفاظ ہیں۔ حضور اسلام فرماتے ہیں، ہاں امتی اور نبی دونوں لفظ اجتماعی حالت میں اس پر صادق آ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نبوت تامہ کاملہ محمدیہ کی حد تک نہیں، بلکہ اس نبوت کی چمک اس فیضان سے زیادہ تر ظاہر ہوتی ہے۔ اب سوال ہے کہ حضور سامنے یہ جو فرمایا ہے کہ امتی اور نبی دونوں لفظ اجتماعی حالت میں اس پر صادق آ سکتے ہیں، کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور السلام نے فرمایا ہے کہ اس پر امتی نبی کے الفاظ صادق آ سکتے ہیں؟ یعنی حضور السلام نے امتی اور نبی کے الفاظ کو اجتماعی حالت میں استعمال فرما کر اپنے متعلق وضاحت فرما دی کہ آپ علیہ السلام امتی نبی ہیں۔ لیکن خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی کہا ہے، اور اب بھی میں کہتا ہوں، کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنی کتب میں اپنی نبوت کے ساتھ امتی، ذلی اور بروزی کے الفاظ احتیاطاً استعمال فرمائے ہوئے ہیں، تاکہ امت کو آپ کی نبوت کے متعلق نبوت تامہ یا مستقل نبوت یا تشریعی نبوت ہونے کا مغالطہ نہ لگ جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں امت محمدیہ کو اس موعود نبوت کا وعدہ فرماتے ہوئے اس کے ساتھ ذلی، بروزی اور امتی کے الفاظ استعمال نہیں فرمائے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 میں فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اور جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہیں کوئی امتی، بروزی یا ذلی کا لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ یعنی میرے اور میرے رسول کی اطاعت کرنے والے ذلی، امتی یا بروزی نبیوں میں سے ہوں گے، ایسا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ نبیوں میں سے ہوں گے۔ امید ہے اب سامعین کرام کو علم ہو گیا ہوگا کہ ایک پہلو سے امتی اور ایک پہلو سے نبی کہنے یا دونوں لفظ ملا کر یعنی امتی نبی کہنے میں کوئی فرق نہیں ہے، ان دونوں الفاظ کا ایک ہی مطلب ہے۔ اور وہ احمدی حضرات جو اپنی ناسمجھی میں یہ مطالبہ کر بیٹھتے ہیں
کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی تحریر میں امتی نبی کے الفاظ اکٹھے دکھائے جائیں، تو اگر ایسے کسی میرے بھائی کے اندر اپنی کوئی ذاتی انا اور ضد نہ ہو تو خاکسار کا الوصیت کا پیش کردہ اقتباس اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے اس کے لیے کافی ہو، میری دعا ہے۔ اب میں بعض لوگوں کے اس سوال کی طرف آتا ہوں سامعین کرام، جو کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے مدعی نبوت پر لعنت بھیجی ہے۔ وہ یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ اگر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا اپنا دعویٰ نبی اور رسول ہونے کا ہوتا تو وہ مدعی نبوت پر کبھی لعنت نہ بھیجتے۔ یہ ان کا ایک سوال ہے اور ایک اعتراض ہے، یعنی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو غیر نبی ثابت کرنے کے لیے یا ان کو صرف محض مجدد یا محدث بنانے کے لیے ان کا ایک ہیلہ، ایک اعتراض ہے ان کا۔ میں اس سلسلے میں اب سامعین کو کچھ باتیں بتاؤں گا۔ سامعین کرام، خاکسار اس اعتراض کے سلسلے میں جواباً عرض کرتا ہے کہ جیسا کہ میں گزشتہ خطبات میں یہ بتا چکا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے نبوت کی دو اقسام تھی۔ کون کون سی؟ یعنی تشریحی یا حقیقی نبوت اور مستقل یا براہ راست نبوت۔ تشریحی یا حقیقی نبی تو وہ انبیاء تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں کی طرف صاحب شریعت بنا کر بھیجا تھا، جیسا کہ امت محمدیہ کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کامل تشریحی نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی جو ذات ہے، آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے ایک تشریحی نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اسی طرح سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے سلسلہ میں آنے والے انبیاء علیہ السلام، بے شمار انبیاء علیہ السلام، ایک وقت میں حضور علیہ السلام، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام لکھتے ہیں 400 نبی بھی ہوئے ہیں بنی اسرائیل میں۔ مثال کے طور پر داؤد، میں چند مثالیں دیتا ہوں، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ اور مسیح عیسیٰ ابن مریم، یہ سارے مستقل انبیاء تھے۔ اگرچہ یہ سارے انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تو پابند تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی یا اتباع میں نبوت نہیں بخشی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو براہ راست اپنی نبوت کے انعام سے نوازا تھا، اور اس طرح یہ سارے انبیاء مستقل نبی تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد تشریحی اور مستقل نبوتوں کے باب اب بند ہو چکے ہیں۔ دنیا میں اب صرف ذلی، بروزی اور امتی نبی ہو سکتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اس قسم کی نبوت کا تصور کیوں پیدا ہوا ہے؟ خاکسار اپنے گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں اس کی خوب وضاحت کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے صاحب شریعت، نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا اب صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اتباع میں ہی اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اتباع میں بننے والا نبی صرف ذلی، بروزی اور امتی نبی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں بننے والا ذلی، بروزی اور امتی نبی کوئی ناقص نبی نہیں ہوتا، بلکہ اب تک امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے جس برگزیدہ انسان کو ذلی، بروزی اور امتی نبی بنایا ہے، وہ اپنی شان نبوت میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے سارے تشریحی اور مستقل نبیوں سے بھی آگے بڑھ گیا ہے۔ لہٰذا اس قسم کے خیالات اور وساوس کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں بننے والا نبی ناقص یا محض نام کا نبی ہوگا وغیرہ، اس قسم کے خیالات مکمل طور پر غلط اور گمراہ کن ہیں۔ ان میں کوئی صداقت نہیں، ان خیالوں میں، ان وساوس میں۔ سامعین کو واضح رہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی تحریروں میں سب اقسام کی نبوتوں کا مسلسل ذکر کرنے کے بعد صرف اس قسم کی مدعی نبوت پر لعنت بھیجی ہے
جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اتباع سے الگ ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے، اور یا پھر وہ تشریحی نبوت کا مدعی ہو، یعنی وہ صاحب شریعت نبی اپنے آپ کو کہلاتا ہو، یا اس کا یہ دعویٰ ہو کہ میں صاحب شریعت نبی ہوں۔ وگرنہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 کے مطابق امت محمدیہ میں نبوت کا انعام پانے والے پر آپ علیہ السلام نے، یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے لعنت نہیں بھیجی، جیسا کہ اس ضمن میں آپ اپنے رسالہ ایک غلطی کا ازالہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 210 تا 211 پر تحریر فرماتے ہیں۔ اور جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے، صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں، اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدی سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے۔ اسی طرح حضور اسلام اپنی نبوت کے سلسلے میں اخبار عام کی ایک غلط خبر کی تردید کرتے ہوئے اسی اخبار کو جو آپ کی زندگی کا آخری خط تھا اس میں آپ لکھتے ہیں۔ اس میں حضور اسلام آپ اپنی نبوت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سنیے، یہ الزام جو میرے ذمہ لگایا جاتا ہے کہ گویا میں ایسی نبوت جس سے مجھے اسلام سے کچھ تعلق باقی نہیں رہتا، اور جس کے معنی یہ ہیں کہ میں مستقل طور پر اپنے تئیں ایسا نبی کہتا ہوں کہ قرآن شریف کی پیروی کی حاجت نہیں رکھتا، اور اپنا علیحدہ قبلہ بناتا ہوں اور شریعت اسلام کو منسوخ کی طرح قرار دیتا ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء اور مطابعت سے علیحدہ ہو جاتا ہوں، یہ الزام صحیح نہیں، بلکہ ایسا دعویٰ نبوت کا میرے نزدیک کفر ہے۔ نہ آج سے بلکہ اپنی ہر ایک کتاب سے ہمیشہ یہی لکھتا آیا ہوں کہ اس قسم کی نبوت کا مجھے کوئی دعویٰ نہیں، اور یہ سراسر تہمت ہے۔ سامعین کرام، اب حضور اسلام کے مذکورہ بالا دونوں حوالوں سے ہمیں بخوبی علم ہو جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا اپنا دعویٰ کس نوعیت کا تھا، اور آپ علیہ السلام نے کس قسم کے مدعی نبوت پر لعنت بھیجی تھی۔ میں پھر وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت بانی جماعت اسلام کا کوئی تشریعی یا حقیقی اور مستقل نبی ہونے کا دعویٰ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں جس نبوت کا وعدہ اپنی کتاب میں بخشا ہوا ہے، اسی وعدہ کے مطابق حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا امتی نبی ہونے کا دعویٰ تھا، اور اس قسم کے مدعی نبوت پر حضور اسلام نے لعنت نہیں بھیجی ہے، بلکہ حضور اسلام نے شریعت اسلامیہ کو منسوخ سمجھنے والے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے ہٹ کر مستقل نبوت کا دعویٰ کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ احمدیوں میں سے جو بھی حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی نہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو تشریعی نبی مانتا ہے اور نہ ہی مستقل نبی، بلکہ ہم سب حضور اسلام کو امتی نبی مانتے ہیں، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے امت کو سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 میں بخشا ہوا ہے۔ امید ہے اب سامعین کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے کس قسم کے مدعی نبوت پر لعنت بھیجی ہے۔ جماعت احمدیہ میں سامعین کرام بعض لوگ حضور اسلام کی کتاب تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 432 پر آپ کے ایک فقرہ، یعنی ایک اور موضوع ہے جس کی طرف میں اب آ رہا ہوں، 432 صفحہ پر آپ کے ایک فقرہ کے ابتدا سے ہی میرا یہ مذہب ہے کہ میرے دعویٰ کے انکار سے کوئی شخص کافر یا دجال نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ اس کا حوالہ دے کر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا دعویٰ
کا انکار کرنے سے کوئی کافر نہیں ہو سکتا. جو سوال اٹھاتے ہیں یعنی حجت پکڑتے ہیں حضور صاحب کے روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 432 پر جو اقتباس ہے حضور صاحب کا مفصل، اس میں سے ایک فقرہ پیش کر کے حجت بناتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کے انکار سے، ان کے دعویٰ کے انکار سے کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا. اس قسم کے سوال کے سلسلہ میں میں جواباً عرض کرتا ہوں سامعین کرام کہ اگر حضور صاحب کا یہ پورا حوالہ، یہ جو ایک فقرہ ہے، یہ پورا حوالہ نہیں ہے حضور صاحب کا، بلکہ حضور صاحب کے مفصل بیان میں سے کچھ مخصوص الفاظ ہیں. ایسے معترضوں کو چاہیے جو اس فقرہ کو اٹھا کر ایک سوال اٹھاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ حضور صاحب کی کسی تحریر کے سیاق و سباق کو بھی پڑھا کریں، بغیر سیاق و سباق کے کوئی ایک فقرہ اٹھا کر اس پر اعتراض نہ کیا کریں، نہ سوال اٹھایا کریں، کیونکہ یہ دیانتداری کے خلاف ہوگا. اگر وہ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر وہ اس فقرہ کے سیاق و سباق کو بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی حضور صاحب نے اسی فقرہ کے آگے پیچھے سیاق و سباق میں اس فقرہ سے جو سوال اٹھتا ہے اس کا جواب دیا ہوا ہے. خاکسار اب مذکورہ سوال سے متعلقہ فقرے کا سیاق و سباق تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 432 تا 433 پڑھتا ہے. حضرت بانی جماعت علیہ السلام فرماتے ہیں، ابتدا ہی سے میرا یہ مذہب ہے کہ میرے دعویٰ کے انکار سے کوئی شخص کافر یا دجال نہیں ہو سکتا. ہاں، ضال اور جادہ ثواب سے منحرف ضرور ہوگا، اور میں اس کا نام بے ایمان نہیں رکھتا. ہاں، میں ایسے سب لوگوں کو ضال اور جادہ صدق و ثواب سے دور سمجھتا ہوں جو ان سچائیوں سے انکار کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے میرے پر کھولی ہیں. میں بلا شبہ ایسے ہر ایک آدمی کو ضلالت کی آلودگی سے مبتلا سمجھتا ہوں جو حق اور راستی سے منحرف ہے، لیکن میں کسی کلمہ گو کا نام کافر نہیں رکھتا جب تک وہ میری تکفیر اور تکذیب کر کے اپنے تئیں خود کافر نہ بنا لیوے. اے میرے بہنوں اور بھائیوں، حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام نے اپنا یہ عقیدہ 1900 میں اپنی کتاب تریاق القلوب میں ظاہر فرمایا تھا، 1900 میں، کہ میرے دعویٰ کے انکار سے کوئی شخص کافر یا دجال نہیں ہو سکتا، اور اپنے ان الفاظ کے چند سطروں کے بعد ہی آپ علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ جو شخص میری تکفیر کرتا ہے یا تکذیب کرتا ہے وہ اس تکفیر یا تکذیب کے باعث خود کافر ہو جاتا ہے. جیسا کہ ابھی میں نے مکمل اقتباس پڑھا ہے، یہاں پر بعض لوگ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں سامعین کرام کہ جن لوگوں نے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو نعوذ باللہ کاذب نہیں کہا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کے دعوے پر ایمان بھی نہیں لائے، تو وہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال پیدا کر لیتے ہیں بعض لوگ. تو اس سوال کے ضمن میں جواب عرض کرتا ہوں کہ جو شخص حضرت مرزا صاحب کے دعویٰ پر ایمان نہیں لایا تو اس کے ایمان نہ لانے کی وجہ کیا تھی؟ میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ اس کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہی تھی کہ وہ آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کاذب یعنی مفتری علی اللہ سمجھتا تھا، وگرنہ کوئی بھی متقی انسان ایک صادق کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا. اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسے شخص نے آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لا کر ایک دوسرے رنگ میں آپ کی تکذیب کی ہے، کیونکہ کسی صادق کا انکار بھی، اس کو نہ ماننا بھی اس کی تکذیب ہے. اور تریاق القلوب میں بھی آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے کہ میں اپنے دعویٰ کہ انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہتا، لیکن اگر کوئی میری تکذیب کر کے خود ہی کافر بن جاتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہی سوال کسی معترض نے حضرت بانی جماعت علیہ السلام سے آپ کی زندگی میں بھی کیا تھا. اس سوال کا مفصل جواب آپ علیہ السلام نے حقیقت الوحی صفحات 167 تا 169 پر دیا ہوا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اب میں آپ کو حضور صاحب کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں، اور اس طرح وہ لوگ جو حضور صاحب کو برا بھلا تو نہیں کہتے
لیکن آپ کے دعویٰ کو قبول بھی نہیں کرتے، ان کی صورت حال کی وضاحت ہو جائے گی کہ ان کا سٹیٹس، ان کی حیثیت کیا ہے۔ حضور اسلام فرماتے ہیں، یہ عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے، کیونکہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ اسی وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا پر افطرا کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر کافر ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کاذبا او کذب بآیاتہ، یعنی بڑے کافر دو ہی ہیں، ایک خدا پر افطرا کرنے والا، دوسرا خدا کی کلام کی تکذیب کرنے والا۔ پس جب کہ میں نے ایک مکذب کے نزدیک خدا پر افطرا کیا ہے، کیونکہ وہ مان نہیں رہا، اس نے نہیں مجھے ماننا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے نزدیک میں نے خدا پر افطرا کیا ہے، اس صورت میں نہ صرف کافر بلکہ بڑا کافر ہوا، اور اگر میں مفتری نہیں تو بلا شبہ وہ کفر اس پر پڑے گا۔ تو اس سوال کا جواب امید ہے جو لوگ اٹھاتے ہیں یہ سوال کہ جن لوگوں نے حضرت بانی جماعت اسلام کے دعوی کو تو نہیں قبول کیا، ان کو نہیں مانا، لیکن انہوں نے زندگی میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے متعلق برا بھلا بھی نہیں کہا۔ مجھے امید ہے کہ حضور صاحب کے ان الفاظ جو میں نے پڑھے ہیں ابھی، ان کی روشنی میں ان کا کیا حالت ہے، وہ امید ہے سب بہنوں بھائیوں پر واضح ہو گئی ہوگی۔ اب میں بعض جو احمدی حضرات ہیں ان کا ایک اور سوال ہے، وہ ایک اور سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت بانی جماعت اسلام کی تدفین کے وقت، تدفین کے بعد آپ کی قبر پر چونکہ آپ اسلام کا مجدد صدی چہار دہم وغیرہ ہونا لکھا گیا تھا، لہٰذا اس کتبہ کی عبارت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا نبوت کا دعویٰ نہیں تھا۔ یہ وہ ایک اور سوال اٹھاتے ہیں، یعنی کتبہ کو، قبر کی کتبہ کو ایک دلیل بناتے ہیں، یہ لوگوں کو بتانے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت بانی جماعت اسلام علیہ السلام غیر نبی تھے یا محض مجدد یا محدث تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس ضمن میں خاکسار جواباً گزارش کرتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ سے پہلے دنیا میں 1,24,000 انبیاء تشریف لائے تھے۔ جب یہ انبیاء اپنی قوموں میں مبعوث ہوئے تو ان کی قومیں دو حصوں میں بٹ گئیں۔ قوم کی اکثریت نے ان کا انکار کیا اور بہت ہی کم اقلیت ان کے دعویٰ نبوت پر ایمان لائی تھی۔ اب سوال ہے کہ کیا کوئی مجھے کسی سابق ایک نبی یا رسول کی مثال دے سکتا ہے سامعین کرام کہ اس کے ماننے والوں نے اس کی وفات کے بعد اس کی قبر پر لگے کتبہ سے اس کے مقام و مرتبہ کا تعین کیا ہو؟ ایک کی مثال کو مجھے دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ 1,24,000 انبیاء اور رسول کو چھوڑتے ہوئے ہم قرآن مجید میں مذکورہ انبیاء کی بات کرتے ہیں۔ 26-27 انبیاء کا ذکر ہے قرآن کریم میں۔ کیا قرآن مجید نے مذکورہ انبیاء میں سے کسی ایک نبی یا رسول کی کوئی مثال دے سکتا ہے کہ اس کی وفات کے بعد اس کے ماننے والوں نے اس کی قبر پر لگائے گئے کتبہ سے اس کے مقام و مرتبہ کا تعین کیا ہو؟ گزشتہ انبیاء میں سے کسی ایک نبی یا ایک رسول کی مثال بھی اگر تم نہیں پیش کر سکتے تو سوچو تم کیا کرتے پھر رہے ہو۔ اپنی حالت کا جائزہ لو کہ کیا تم ہاتھ پاؤں مارتے پھر رہے ہو ایک عظیم اور ایک صادق انسان کو، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام و مرتبہ بخشا تھا نبوت کا، امتی نبوت کا، اس کو اس سے فارغ کرنے کے لیے، علیحدہ کرنے کے لیے یہ تم کیا حرکتیں کرتے پھر رہے ہو؟ کبھی سوچو، آخر مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اس دنیا میں نہیں ہمیشہ آپ نے رہنا۔ یاد رکھنا ایک دن آپ پر بھی موت آئے گی اور آپ نے بھی آگے جانا ہے، وہاں پہ جہاں پہ حضرت بانی جماعت السلام گئے ہیں اور سب انبیاء علیہ السلام گئے ہیں، جہاں پر میں نے بھی، سب نے، ہم نے جانا ہے۔ اور یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں، بڑی سنجیدہ باتیں ہیں۔ قرآن مجید میں مذکورہ دیگر انبیاء کو بھی چھوڑتے ہوئے سامعین کرام صرف
اپنے آقا و مولا آن وسلم کی ایک میں مثال دیتا ہوں. کیا امت مسلمہ نے آن وسلم کے مقام و مرتبہ کا تعین کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ وفات کا انتظار کیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد جب آپ کی قبر پر کتبہ لگے گا تو امت کو کتبہ سے آپ کے مقام و مرتبہ کا پتہ چل جائے گا؟ کیا ایسے ہوا تھا واقعہ؟ اگر نہیں ہوا تھا تو عقل سے کام لو. کیا کرتے پھر رہے ہو تم؟ اللہ کے غضب کو نہ بھڑکاؤ. تو پھر اس سے زیادہ بھونڈی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس منطق کے مطابق اگر کوئی غیر مسلم آن کا مقام و مرتبہ جاننے کے لیے کہے سامعین کرام کہ میں آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کا کتبہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ، تو کیا موجودہ حالات میں کیا وہ غیر مسلم آن کی قبر پر جو کتبہ ہے کیا وہ دیکھ سکتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ جاننے کے لیے؟ عجیب فضول. اور دیکھو انسان کا نفس کیا کرتا ہے. سامعین کرام، دراصل کسی بھی نبی اور رسول کے مقام و مرتبہ کا تعین اس کی وحی یا الہام کی روشنی میں کیا جاتا ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ یہ وہ وحی اور الہام ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین دل پر نازل ہوا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو 11 دفعہ اے نبی اللہ کہہ کر اور اسی طرح کئی جگہ پر رسول کہہ کر پکارا ہوا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کہہ کر پکارنا ہمارے لیے حجت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آن کو اپنا برگزیدہ نبی اور رسول بنایا تھا؟ اسی طرح سامعین کرام، قرآن کریم میں نہ صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ دیگر سابق انبیاء اور رسل کے مقام و مرتبہ کا بھی تعین موجود ہے. قرآن کریم ہمیں اطلاع دیتا ہے پہلے سابقہ انبیاء کے مقام و مرتبے کی. اور پھر یہی نہیں کہ سابقہ انبیاء کے مقام و مرتبے کی قرآن کریم ہمیں خبر دیتا ہے، بلکہ آئندہ ظاہر ہونے والے انبیاء اور رسول کا مقام و مرتبہ بھی اس کلام الہی میں موجود ہے، یعنی جو آن پر نازل ہوا تھا. لیکن یہ عرفان ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی اور بینا ہیں اور دیکھنے کے لیے روحانی آنکھیں رکھتے ہیں. اب جب سارے انبیاء اور رسل کے مقام و مرتبہ کا تعین ان پر نازل ہونے والے کلام الہی کی روشنی میں کیا گیا تھا، تو سامعین کرام، تو پھر حضرت مرزا صاحب اسلام کے مقام و مرتبہ کا تعین کرنے کے لیے آپ کی وحی و الہام کو چھوڑ کر آپ کی قبر کے کتبہ کے پیچھے پڑنا کیا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ کسی سچائی اور حقیقت کا انکار کرنے کے لیے سامعین کرام یہ سب نفس کے بہانے اور ہیلے ہیں. نبوت کے سلسلے میں سامعین کرام، آج کا میرا خطبہ جمعہ 6واں خطبہ جمعہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے امت کے بعض ناسمجھ مولویوں نے یہ جو لوگوں کے دل و دماغ میں عقیدہ بٹھا رکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی تھے اور اب آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نبی نہیں بنائے گا، یہ سب جھوٹے عقائد ثابت ہو گئے ہیں. اور قرآن کریم ایسے جھوٹے عقائد کی مکمل طور پر تکذیب کرتا ہے. میں آپ سے سب سے گزارش کروں گا، قرآن کریم کو پڑھا کرو لیکن تدبر کے ساتھ. اپنے دلوں میں عقائد بنا کر قرآن کریم کو نہ پڑھا کرو، اس طرح تم قرآن کریم سے ہدایت نہیں پا سکتے. جب بھی قرآن کریم کو پڑھو تدبر کے ساتھ پڑھو اور اپنے ذہن کو، اپنے دل و دماغ کو خالی کر کے پڑھو. اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگو قرآن کریم میں سے. جب تم عقائد کچھ بنا کر پختہ کر کے اپنے دلوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور پھر قرآن کو پڑھتے رہے ہوں گے، تم قرآن سے رہنمائی نہیں پھر لے سکتے. اللہ کا کلام تمہیں ہدایت نہیں دے گا، نہ تم اس سے پھر ہدایت پا سکتے ہو. سامعین کرام، اس طرح مرزا صاحب اسلام کی نبوت کے سلسلے میں بھی جو جملہ سوالات جو اٹھائے گئے ہیں، ان کا بھی میں اپنے ان خطبات میں 6 خطبات میں جواب دے چکا ہوں. آخر میں پھر کہتا ہوں کہ امت مسلمہ
جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان سے میں کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، میری گزارش ہے کہ امت میں جن لوگوں کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن وجودوں کا وعدہ دیا ہوا ہے، اگر ان موعود وجودوں سے متعلقہ پیشگوئیوں کا کوئی انسان اللہ کا نام لے کر دعویٰ کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ میں وہ شخص ہوں جس کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہوئی ہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ ایسے مدعی کو پر ٹھٹھا اور تمسکر نہ کریں، اس کے دعوے کو بڑی سنجیدگی سے لیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زندگی کو ٹھٹھے اور تمسکروں اور فکرات کسنے میں گزار دو اور ہدایت سے محروم ہو جاؤ۔ لہذا جب بھی کوئی ایسا امت محمدیہ میں شخص دیکھو جو کسی موعود پیشگوئی کے مطابق کسی موعود وجود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ کا نام لے کر حلفاً کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس کی آنکھ ہم نے خبر دی ہوئی ہے، تو اس کے دعوے پر غور کرو۔ اس کو دعوے کو معمولی سمجھ کے نہ جھٹلاؤ، جھٹکو، اس پہ غور کرو۔ مجھے امید ہے کہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے میرے بھائیوں کی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت کے سلسلے میں جو غلط فہمی ہے وہ بھی میں امید کرتا ہوں دور ہو گئی ہوگی، اور مجھے امید ہے اللہ سے، اور میں ان سے بھی امید رکھتا ہوں، یہ سارے صحاب کی اولاد ہیں، حضرت مرزا صاحب صم کو ماننے والے اور بڑی قربانیاں کرنے والے وہ لوگ تھے، ان کی یہ اولاد ہیں۔ میں اللہ سے دعا گو بھی ہیں کہ اے خدا ان کو سمجھ دے۔ اور خاکسار یہ باتیں سامعین کرام یہ بھی یاد رکھیں، اس موعود وجود کی حیثیت سے آپ سب لوگوں کو بتا رہا ہے جس کا جماعت احمدیہ لاہور کو بھی انتظار ہے، اور یہ بھی واضح رہے کہ وہ موعود ذکی غلام اور وہ موعود مصلح حق حکم و عدل کے ذل کے طور پر جو بتائے گا وہی سچ ہوگا، آپ کی باتیں سچ نہیں ہوں گی۔ وہ خواہ قادیانی جماعت ہے، خواہ لاہوری ہے، خواہ کوئی اور فرقہ ہے جو بڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، گھڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں باتیں، یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ اگر یہ باتیں آپ لوگوں کی درست ہوتی تو آنے والے نے کرنا کیا تھا؟ کہ ایک وجود کی، موعود وجود کی اللہ تعالیٰ نے جو مرزا صاحب صاحب کو خبر دی تھی، اس کی خبر دینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ جانتا تھا کہ میرے برگزیدہ بندے کی وفات کے بعد اس کی جماعت کے لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے، اس کی تعلیم کو کیا بنا دینا ہے، کیسے کیسے دعوے لوگوں نے جھوٹے کرنے ہیں، کیسے کیسے لوگوں نے میرے برگزیدہ بندے کے مقام و مرتبہ کے متعلق سوالات اٹھانے ہیں، وغیرہ وغیرہ، سب اللہ کو پتہ تھا، اور تبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت بانی جماعت الاسلام کو اس ذکی غلام کی بشارت دی تھی۔ اور وہ ذکی غلام چونکہ حق حکم و عدل کے مسیر کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ آپ کے وجود کی حیثیت رکھتا ہے، خدا آپ نے فرمایا ہے کہ وہ میرے وجود میں شامل ہوگا، لہذا اس کی باتیں بتائی ہوئی ہیں وہی جو ہیں حق مدر ہونے کے لحاظ سے وہی حق اور سچ ہیں۔ احمدیوں کو چاہیے کہ اب پیشگوئی مسلم موعود اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت کی حقیقت سے پردہ اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے سے پہلے اپنے عقائد میں پیدا شدہ غلطیوں کی اصلاح فرما لے، تا مرنے کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ درخواست نہ کرنی پڑے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بار پھر دوبارہ دنیا میں بھیج، اور اب کی بار ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں یہ جواب دے کر کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ کسی انسان کو دنیا میں نہیں بھیجا کرتا، رد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو میری باتیں سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خاکسار اسی پر اپنے خطبہ کا اختتام کرتا ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلاتے ہوئے آپ سب کو اپنی رضا کا وارث بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ